بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس تازہ ترین حالات و واقعات اور اہم پیش گوئیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک مشہور حکایت ہے کہ 3 دوست اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ انہیں راستے میں ایک طویل جنگل سے گزرنا پڑا، تھک کر برا حال ہو گیا۔ اسی دوران انہیں راستے میں سونے کی 3 اینٹیں مل گئیں۔ ناظرین اکرام، قریب ہی جب وہ جنگل سے باہر نکلے تو قریب ہی ایک آبادی تھی۔ 2 ساتھیوں نے کہا کہ ہم سونے کی ان اینٹوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور تیسرا جو ہے ہم میں سے بازار جا کر کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ تیسرے کو بازار بھجوا کر 2 ساتھیوں کی جو نیت ہے وہ خراب ہو گئی، اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ ہم ایک ایک اینٹ لینے کی بجائے کیوں نہ 1.5 اینٹ اپنے حصے میں لیں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر سازش کی، اور جو ہی ان کا تیسرا ساتھی کھانا لے کر واپس آیا، دونوں اس پر حملہ آور ہو گئے اور اسے قتل کر دیا۔ دونوں کی بھوک سے خوب چمکی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے تیسری اینٹ توڑ کر آپس میں بانٹنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کھانا کھا کر بھوک مٹا لیں۔ جو ہی ناظرین دونوں نے کھانا کھایا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ جس طرح ان دونوں کی نیت خراب ہوئی تھی، اسی طرح تیسرے ساتھی کی بھی نیت خراب ہو گئی جو قتل ہو چکا تھا۔ اس نے خود بازار سے کھانا لے کر سیر ہو کر کھا لیا، اور ان دونوں ساتھیوں کا جو کھانا ہے وہ خریدا، اور بازار سے انتہائی مہلک زہر لے کر کھانے میں شامل کر دیا۔ اس گھناؤنی حرکت کی وجہ اس کی یہ بدنیتی تھی کہ وہ بھی سونے کی ایک اینٹ پر اکتفا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں تینوں اینٹوں کا مالک بن جاؤں۔ ناظرین اکرام، کھانے میں زہر ملانے والا پہلے قتل ہو گیا، اور اسے مارنے والے جو زہریلا کھانا کھا کر وہ باقی دونوں بھی مر گئے، اور جو سونے کی 3 اینٹیں تھیں وہ وہیں پڑی کی پڑی رہ گئی ان کی لاشوں کے قریب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی ایریا میں کچھ فاصلے پر سفر کر رہے تھے، تو ان کے جو حواری تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ہمراہی تھے، انہوں نے دوران گفتگو آپ سے سوال کیا کہ حضرت ہمیں اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتائیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ دیر سفر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وہ چھوٹا سا ایک قافلہ تھا، وہ اسی مقام پر پہنچ گیا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ناظرین اکرام، وہاں 3 مسافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور قریب ہی سونے کی 3 اینٹیں بھی موجود تھیں، اور دور دور تک کسی کا نشان نہیں تھا، کیونکہ جنگل کا وہ باہر کا حصہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی مسافروں سے کہا کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے۔ لوگ کچھ نہ سمجھے تو پھر آپ نے انہیں یہ واقعہ تفصیل سے سنایا جو اللہ رب العزت نے کشف کے ذریعے آپ کو لائیو دکھا دیا تھا۔ یعنی آپ بظاہر سفر کر رہے تھے ان کے ساتھ، لیکن آپ اس سارا واقعہ جو اس ایریا میں ہو رہا تھا اس کو آپ لائیو دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے جب انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں آپ دنیا کی حقیقت بتائیں، تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو بالکل پریکٹیکل وہاں پر جا کر وہی منظر دکھا دوں گا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، کہ جس کے لیے ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور لڑ کر ہم قبروں میں چلے جاتے ہیں، اور دنیا یہیں کی یہیں پڑی رہ جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، واقعہ سن کر قافلے میں موجود لوگوں نے تصدیق کے لیے تینوں لاشوں کو غور سے دیکھا اور چیک کیا، تو ان میں ایک جو ہے وہ شدید زخمی ہو کر سر پہ اور جسم کے مختلف نازک حصوں پر چوٹیں لگنے سے مرا تھا، اور اس کے خون بھی بہہ رہا تھا، اور جو 2 باقی تھے وہ زہر خورانی سے ہلاک ہوئے تھے، کیونکہ ان کے منہ سے جھاگ نکلی ہوئی تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں موجودہ سیاسی صورتحال اور پاکستان میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں کراچی کے معروف آسٹرالوجر
ہمایوں محبوب اور لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کی پیش گوئیاں سن کر یاد آ گیا ہے یہ جو واقعہ. ابھی پھر ہم نے سوچا کہ اس واقعے سے ہی آج کی ویڈیو کی ابتدا کریں گے کہ بڑا اس میں ایک سبق ہے اگر کوئی لوگ اس کو سمجھیں تو. ناظرین اکرام، جس میں ان دونوں حضرات کا یعنی حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا بھی اور کراچی کے جو اسٹرالوجر ہیں ہمایوں محبوب ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ملک میں ایک بہت بڑا خوفناک سیاسی دھماکہ ہونے جا رہا ہے. سیاسی ہم نے صرف انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو زیادہ خوف زدہ نہیں کرنا چاہ رہے. دھماکہ سے مراد یہ کوئی بم دھماکہ بھی نہیں ہے اور سیاسی دھماکہ سے مراد یہ کوئی صرف سیاسی بھی نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی اور ہر طرح کے حوالے سے ایک ملکی صورتحال ایک دھماکہ خیز ہونے جا رہی ہے. یہ صرف دھماکہ نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں جب صورتحال انتہائی دھماکہ خیز ہو جائے گی تو پھر اس کے نتیجے میں کچھ ایسا ہوگا کہ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. یہ ہے وہ جملہ جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو وہ واقعہ سنایا، کیونکہ یہ اب کہا گیا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا پاکستان میں کہ پھر کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا اور سونے کی جو اینٹیں ہیں وہ وہیں پڑی رہ جائیں گی اور لاد چلے گا بنجارہ. یہ ہے ناظرین جو آنے والا منظر نظر آ رہا ہے اللہ والوں کو بھی اور آسٹرالوجرز کو بھی. ناظرین کرام، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر عمران خان اور پی ٹی آئی کو ملیا میٹ کرنے کے لیے تباہی و بربادی کی انتہا کر دیں گے اور اس تباہی و بربادی سے ایک ایسا عوامی آتش فشاں پھٹے گا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرنے والے خود بھی ملیا میٹ ہو جائیں گے. بہت ہی خوفناک اور لرزہ خیز پیش گوئی ہے ناظرین، اور کراچی کے آسٹرالوجر ہمایوں محبوب نے تو اس بار اس خوفناک سیاسی دھماکے اور ہلچل کی ٹائم لائن بھی دے دی ہے. اللہ والوں نے اور خاص طور پر بابا جی حضرت داتا دربار والے جو بابا جی ہیں انہوں نے 1-2 ماہ آگے پیچھے کیے ہیں، لیکن جو انہوں نے 8 ماہ بتائے ہیں ہمایوں محبوب نے، وہ 8 ماہ کون سے ہیں جن میں یہ حادثہ عظیم برپا ہونے جا رہا ہے. اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز ہیں جس میں ہم بڑے سبق آموز تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں، اللہ والوں کی باتیں بیان کرتے ہیں، پیش گوئیاں آپ کے لیے تازہ ترین لے کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایکسکلوسو خبریں ہوتی ہیں ریسرچ بیسڈ وہ بھی لے کر آتے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے وہ تاکہ آپ تک بر وقت پہنچتا رہے. اگر آپ گھنٹی کا نشان دبا دیں گے تو پھر کوئی ویڈیو جو ہے وہ مس نہیں ہوگی. اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اس کو اپنے فیس بک اور واٹس ایپ گروپوں میں شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ہی ہم یہ جو ہمارا مین اسٹریم بکاؤ میڈیا ہے جس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے عوام میں 25 کروڑ عوام میں، پی ٹی آئی کارکنوں میں اور پی ٹی آئی کی قیادت میں مایوسی پھیلانے کا، نا امیدی پھیلانے کا، خوف بڑھانے کا، اس کا ہم تدارک کر سکیں. اس مایوسی، نا امیدی اور خوف کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ہم اسی طرح شیئرنگ کا جو چراغ سے چراغ جلاتے رہیں گے وہ انشاءاللہ العزیز ان اندھیروں کو دور کرتا رہے گا ساتھ ساتھ. ناظرین اکرام، آسٹرالوجر ہمایوں محبوب کا کہنا ہے کہ دسمبر تا جولائی کے جو 8 ماہ ہیں، یہ جو موجودہ ماہ جا رہا ہے 8واں مہینہ یہ ہے، اور 7 ماہ جو اگلے سال 2026 کے پہلے 7 ماہ ہیں، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے خوفناک ترین مہینے نظر آ رہے ہیں. اور اس دوران ایسی ہلچل مچے گی کہ ایک طرف اپوزیشن کی چولیں ہل جائیں گی تو دوسری طرف حکمرانوں کے جو انجر پنجر ہیں وہ بھی ہل کر رہ جائیں گے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ طاقت کے ذریعے عمران خان اور پی ٹی آئی کو ملیا میٹ کر دیں گے، لیکن ہوگا یہ کہ اس چکر میں
یہ جو ہمارے حکمران ہے یہ ملک میں ایک ایسی آگ لگا دیں گے کہ پھر سب کچھ ہی اس کی زد میں آ جائے گا. جس طرح کہ وہ مشہور شعر ہے ہندوستان کے بڑے سینئر پوئٹ ہیں راحت اندوری، ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. آپ کے مزاج کو ناظرین تھوڑا انجوائے کروانے کے لیے اسی غزل کے ایک دو شعر اور بھی سن لیں تو تاکہ آپ کا جو جوش و جذبہ ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. تو ہم یہاں پاکستان بھی لگا سکتے ہیں کہ کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ناظرین کرام، لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ عمران خان کے جو دشمن ہیں وہ تعداد میں بہت ہیں، جس طرح اس شعر میں بتایا گیا ہے، اور طاقت میں بھی وہ بہت اعلیٰ ترین جو طاقت کے مراکز ہیں وہ ان کے سپورٹر ہیں، سرپرست ہیں، سہولت کار ہیں. لیکن عمران خان کے دشمن جو ہیں وہ تعداد میں بہت ہیں اور طاقت میں بھی بہت ہیں. اس لیے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ پی ٹی آئی اور اس کے بانی کپتان کو مٹا کر وہ رکھ دیں گے اور ان کے لیے ایسا کرنا ممکن ہے. لیکن بابا جی کا فرمانا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف عمران خان بلکہ اس کے پروانے جو لاکھوں نوجوان ہیں جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سب سے زیادہ ہیں، ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا، کہ جنہوں نے اس مشن کی تکمیل کے لیے ایک اپنے کپتان کی طرح جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہیں. اس لیے اگر کسی نے کوئی خوفناک فاؤل پلے کیا تو اس کا ریئیکشن اس خوفناک فاؤل پلے سے بھی زیادہ لرزہ خیز اور خوفناک ہوگا، کہ جتنا یہ فاؤل پلے لرزہ خیز ہوگا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ریئیکشن آئے گا اس ملک میں. پہلی بار کی ملک کی تاریخ میں ایسا ہونے جا رہا ہے. اور بابا جی نے حکمرانوں کو خبردار کرتے ہوئے بہت ناظرین پتے کی بات کی ہے، اگر ان کو عقل آ جائے. وہ فرماتے ہیں کہ کے پی کے کو مرید کے نہ سمجھا جائے، کے پی کے کو کے پی کے مرید کے. بظاہر یہ ہم آواز الفاظ ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو ایک جیسا نہ سمجھا جائے. یہ جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا جو پشتون ایریا ہے یہ ایک ہی خطہ ہے بنیادی طور پر. یہ جو ایریا ہے وہ صدیوں سے اپنے وقت کی سپر پاور اور بڑے بڑے فاتحین سے نبرد آزما ہوتا آیا ہے اور حالیہ تاریخ میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں. اس لیے وہ انہوں نے کہا بابا جی نے کہ یہ اصل میں گوند کا تالاب ہے اگر آپ اس کو سمجھیں تو، کیونکہ اس میں داخل صرف آپ اپنی مرضی سے ہو سکتے ہیں، پھر باہر نکلنا اس گوند کے تالاب سے آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا. بابا جی کا فرمانا ہے کہ خیبر پختونخوا اور افغانستان میں ایک ہی قوم ایک ہی نسل آباد ہے زیادہ تر ایریاز میں، اور دونوں کی جغرافیائی ساخت بھی ایک جیسی ہے، جو چھاپہ مار جنگ اور طاقتور سلطنتوں کے خلاف طویل گوریلا وار یا عوامی مزاحمت یا احتجاج کے لیے ایک آئیڈیل جغرافیائی ماحول ہے. اس لیے اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس گوند کے تالاب کو شہد کا تالاب سمجھ کر اس پر قبضے کے لیے گورنر راج لگا لیا تو ایک بار وہ اس صوبے کی سیاست کی دلدل میں داخل تو ہو جائیں گے لیکن پھر باہر نکلنا ممکن نہیں رہے گا اور ان کا سیاسی جنازہ یا سیاسی تابوت ہی پھر اس دلدل سے باہر آ سکے گا. ناظرین کرام، بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ عمران خان اس وقت ایک چٹان بن چکا ہے. اس چٹان کو
پاش پاش کرنے کی کوشش کرنے والے تھک جائیں گے، ان کے ہاتھوں پر بھی اور پاؤں پر بھی چھالے ہوں گے، لیکن وہ اس چٹان کو توڑ نہیں سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت نے عمران خان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک اقلیت سے ایک قوم بنا دیا تھا، اسی طرح عمران خان کو بھی پاکستان کے عوام کو ایک قوم بنانے کا مشن سونپا گیا ہے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانے کا مشن سونپا گیا ہے۔ اور بڑی زوردار بات کی ہے، ہم آخر میں جاتے جاتے آپ کو بتانا چاہتے ہیں، لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے کہ عمران خان بڑی حد تک اپنا مشن مکمل کر چکا ہے، اور اس نے پاکستان کے 26 کروڑ عوام اور خاص طور پر نوجوانوں کے دل و دماغ میں جو آگ بھڑکا دی ہے، جو یقین کامل کی دولت ان کے سینوں میں بھر دی ہے، وہ اس پورے کرپٹ سسٹم کو جلا کر بھسم کر دینے والی ہے، جس لیے اگلے 9 ماہ اس حوالے سے فیصلہ کن نظر آ رہے ہیں۔ اور بابا جی کا فرمانا ہے کہ 26 اگست 2026 سال بھی 26 ہے، اگست جو ہے 8واں مہینہ وہ بھی 26 ہے، اور تاریخ بھی 26 ہے، سب کا جو مفرد عدد ہے وہ 8 بنتا ہے، 8 8 8۔ یہ جو 26 اگست کا دن ہے یہ آخری جھٹکا ہوگا اس پورے سسٹم کے لیے، اس سے پہلے ہی بہت سے معاملات سیدھے ہو چکے ہوں گے۔ بہرحال ناظرین، جو بھی پیش گوئیاں ہوں، جو بھی خبریں ہوں، وہ سب انسانوں کے اندازے ہیں یا وہ کشف و کرامات ہیں جو دکھا دی جاتی ہے اللہ والوں کی طرف، اللہ والوں کو اپنے پیاروں کو مالک کائنات کی طرف سے، جو اس کا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت جو بھی نئی خبریں ہوں گی، نئی پیش گوئیاں ہوں گی، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔